بلٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے امریکہ سے آئے اعلیٰ سطح کے کاروباری وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے اور حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے امریکی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ صحت، مصنوعی ذہانت، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں کی پنجاب آمد امریکی سرمایہ کاروں کے بحال شدہ اعتماد کا مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کو نجی شعبے کے تعاون، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مزید مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مرکز ہے، جو قومی جی ڈی پی کا 55.7%، زرعی پیداوار کا 57.57%، مینوفیکچرنگ کا 48% اور خدمات کے شعبے کا 57.4% حصہ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صوبے کی 65% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے، جو ایک متحرک اور ہنرمند افرادی قوت کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، نواز شریف میڈیکل سٹی، ایگرو پروسیسنگ پارکس، الیکٹرک موبلٹی پروگرام، اپنی چھت اپنا گھر، سترہ پنجاب اور دیگر ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے پاکستان کی پہلی اے آئی اتھارٹی قائم کی جا چکی ہے، جبکہ نواز شریف آئی ٹی سٹی، اسٹارٹ اپ فنڈ اور فرنٹیئر ٹیکنالوجی پروگرام کے ذریعے آئندہ برسوں میں لاکھوں نوجوانوں کو جدید مہارتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں معدنیات، زراعت، صحت، آئی ٹی، توانائی، سیاحت، مینوفیکچرنگ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب تیز رفتار فیصلوں اور مؤثر عمل درآمد کے ذریعے سرمایہ کاروں کا بھرپور تعاون کرے گی۔ اور آگے بڑھیں اور بتائیں، آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے ضلع قصور میں پولنگ سٹیشنز اور پولنگ یوتھ کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ پولنگ سکیم کے مطابق حلقہ ایل اے 34 جموں 1 کے لیے قصور اور چونیا میں 2 مشترکہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ایک مرد اور ایک خواتین پولنگ بوتھ قائم ہوگی۔ اسی طرح حلقہ ایل اے 41 ویلی 2 کے لیے گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول جناح روڈ قصور میں ایک خواتین پولنگ یوتھ قائم کیا گیا ہے۔ ضلع قصور میں مجموعی طور پر 2 عمارتوں میں 3 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جن میں 2 مشترکہ اور ایک خواتین پولنگ بوتھ شامل ہوگا۔ پولنگ کے لیے گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول جناح روڈ قصور اور گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول چونیا کو مختص کیا گیا ہے۔ اور اب بات کریں کہ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی آنے لگی ہے۔ صورتحال بتدریج معمول کی جانب بڑھ رہی ہے۔ گڈو بیراج کنٹرول روم کے مطابق بیراج پر اس وقت نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ کنٹرول روم کے مطابق گڈو بیراج پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 3,36,148 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پانی کا اخراج 2,99,209 کیوسک ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں 79,965 کیوسک کمی واقع ہوئی ہے، جس کے باعث صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ گڈو بیراج کنٹرول روم کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بیراج پر صورتحال معمول پر آنے کا امکان ہے، جبکہ دریائے سندھ میں پانی کی صورتحال کے باعث متعلقہ ادارے صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ مون سون کے چوتھے اسپیل کے پیش نظر واسا پنجاب کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبے کے تمام اضلاع کو ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت واسا پنجاب کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور مختلف اضلاع کے مینیجنگ ڈائریکٹرز نے بارشوں سے نمٹنے کی تیاریوں اور کارکردگی پر بریفنگ دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلال یاسین نے ہدایت دی کہ اب صرف آپریشنل عملہ ہی نہیں بلکہ دفتری عملہ بھی فیلڈ آپریشنز کی کڑی نگرانی کرے گا۔ انہوں نے واسا عملے کے لیے یونیفارم لازمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیو لوکیشن سسٹم کے ذریعے فیلڈ اسٹاف کی نگرانی کی جائے گی۔ وزیر ہاؤسنگ نے ہدایت دی کہ ڈی سلاٹنگ کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا اور ضرورت پڑنے پر اضافی عملہ اور مشینری فوری فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متصل اضلاع کی مشینری اور واسا لاہور مکمل معاونت فراہم کرے گا، جبکہ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز، مشینری، جنریٹرز اور خصوصی شکایت سیلز مکمل طور پر فعال رکھے جائیں گے، جبکہ نشیبی علاقوں میں نکاسی آب، مین ہولز کی نگرانی اور بارش کے دوران فوری کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔
بلال یاسین نے واضح کیا کہ بارش کے دوران نکاسی آب میں کسی بھی قسم کی تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام متعلقہ اداروں کے درمیان فوری رابطے اور مشترکہ کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دریا سندھ چاچوڑا شریف کے مقام پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر خانپور کی تحصیل انتظامیہ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بہترین طبی اور دیگر سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں خانپور سے سلیم مغل کی رپورٹ۔ تحصیلی انتظامیہ خانپور کے تعاون سے چاچوڑا شریف کے مقام پر محکمہ صحت نے سیلاب متاثرین کے لیے طبی امدادی کیمپ قائم کیا ہوا ہے، جہاں ڈاکٹر اور طبی عملہ مریضوں کا معائنہ اور مفت علاج فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ میڈیکل سٹاف موجود ہے، ڈاکٹر ڈسپینسری یہاں موجود ہے، تمام ایسینشیل میڈیسن موجود ہے، جس میں اینٹی بایوٹک، آئی وی فلوئڈز، ORS، پین کلرز اور ویکسینیشن بھی موجود ہے، ڈاگ بائٹ کی، سنیک بائٹ کی، روٹین کی جو ہماری ویکسینیشن ہے وہ بھی موجود ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو لوگ افیکٹڈ ایریا سے آئیں ان کو ہم وقت برا وقت ٹائم سے ہم ان کی ٹریٹمنٹ کر سکیں تاکہ ان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح محکمہ لائف سٹاک نے بھی سیلاب متاثرین کے مال مویشی کے لیے خصوصی کیمپ قائم کیا ہوا ہے، جہاں جانوروں کا معائنہ، علاج اور حفاظتی ادوات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ متاثرین قیمتی اثاثے بھی محفوظ رہ سکیں۔ محکمہ لائف سٹاک تحصیل خانپور کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپ یہاں پہ قائم کیا گیا ہے، جس میں ہم پری فلڈ ویکسینیشن اور کسی بھی سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور جانوروں کی بچاؤ کے لیے ہم ویکسین اور ٹریٹمنٹ کی سروسز یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں۔ سیلابی صورتحال میں جہاں انتظامیہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے، وہیں طبی اور ویٹرنری کیمپ بھی متاثرین کو فوری امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خانپور۔ قصور کے حوالے سے بات کریں اور بتائیں کہ نواحی گاؤں جوہر پورہ میں پینے کا صاف پانی بھی نایاب ہو چکا ہے۔ زیر زمین پانی آلودہ ہونے کے باوجود گاؤں میں ایک بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود نہیں، جس کے باعث مکین آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد کا اب یہ کہنا ہے کہ گندا پانی پینے سے مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، مگر متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف قصور سجاد انصاری سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں قصور کے نواحی گاؤں چور پورہ میں۔ بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے صاف پانی کے حصول کے لیے اتھارٹیاں قائم کر دی گئی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے چور پورہ گاؤں کی، یہاں کا پانی جو ہے نا وہ یہاں سے دور ٹریٹمنٹ پلانٹ کی وجہ سے جو ہے نا زیر زمین پانی جو ہے وہ زہر آلود ہو چکا ہے۔ پانی کو اگر باہر رکھا جاتا ہے تو 10 سے 15 منٹ میں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اہل مکین موجود ہیں، ان سے بات بھی اس حوالے سے کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا پانی کا ایشو یہاں پہ آ رہا ہے؟ بھائی ہمارے گاؤں سے 2 کلومیٹر دور ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا زیر زمین پانی ہے جو لوتا ہے۔ پانی اگر کسی برتن میں بھر کے رکھ دے تو 10 منٹ بعد پانی کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، پانی سے اسمیل آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں ہر گھر میں 2-3 فرد بیمار پڑے ہیں۔ جرکان کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، گلے خراب ہو رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ ہمیں پانی کا فلٹر لگا کر دیا جائے گاؤں میں۔ اس گاؤں میں بھی انسان رہتے ہیں، یہاں بھی پانی صاف کا حصول ہونا چاہیے۔ جی جیسے آپ نے اہل مکین کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ زیر زمین پانی جو نا زہر آلود ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر ایک بھی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ضلعی انتظامیہ سے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہاں پر فوری طور پر صاف پانی کے حصول کے لیے جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سے بچا جا سکے۔ جی آپ کا بہت شکریہ سجاد۔ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ گڑھی حسن شاخ میں تقریباً 100 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے شاخ کا پانی قریبی کھیتوں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصل زیر آب آ گئی ہے۔ کاشتکاروں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کاشتکاروں کے مطابق گڑھی حسن شاخ گزشتہ روز سے اوور ٹاپ تھی، جس کی اطلاع متعلقہ حکام کو بھی دی گئی تھی، تاہم مبینہ طور پر محکمہ آبپاشی کی جانب سے بروقت حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ کاشتکاروں کا اب یہ کہنا ہے کہ صبح سویرے شاخ میں شگاف پڑنے کے بعد پانی تیزی سے کھیتوں میں داخل ہوا، چند ہی گھنٹوں میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصل کو نقصان پہنچا۔ کاشتکاروں کے مطابق کئی ماہ کی محنت اور سرمایہ کاری پانی میں ڈوب گئی۔ گاؤں عبدالجبار کھوسو کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پر کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بھاری مشینری کے ذریعے شاخ کی مرمت کا کام جاری ہے۔ علاقہ مکین اور کاشتکاروں نے SDO، ایریگیشن، ایکسین اور دیگر متعلقہ حکام کی مبینہ غفلت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بروقت حفاظتی اقدامات کیے جاتے تو شگاف کے باعث ہونے والے نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔
पंजाब बोर्ड बराए सरमाया कारी और तजारत के ज़ेर एहतमाम सूबे में सरमाया कारी के मौक़े के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग सेशन मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सनअत तजारत चौधरी शाफी हसन ने की। सेशन में वज़ीर तजारत और सरमाया कारी, सफारतकारी और पाकिस्तान वाशिंगटन DC मोहम्मद हनीफ जन्ना की क़यादत में अमरीकी सरमाया कार कंपनीज़ के 22 रुकनी वफ़द, SIFC के 4 रुकनी वफ़द, चेयरमैन पंजाब सरमाया कारी बोर्ड मुंतहा अशरफ, सेक्रेटरी सनतकारों और मुताल्लिक़ा इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ब्रीफिंग के दौरान ज़राअत, तवानाई, मआदनियात, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर शोबों में सरमाया कारी के मौक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब में सरमाया कारी के लिए बेहतरीन माहौल और मौसूम वक्त मौजूद है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आलमी मयार का सनती इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराआत दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और अमरीका के दरमियान माशी ताउन में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं, जिन्हें अमली शक्ल देने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब जदीद ज़राअत के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और अमरीका के साथ जदीद ज़रई मशीनरी, सोयाबीन की कार्स और सीड डेवलपमेंट के शोबों में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। बात करें हाफिजाबाद की, जहां जलालपुर भटिया में सैलाबी पानी ने मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर कर दिया है। मात रोड पर एक मकामी ऊँट गाड़ी शहरियों के लिए आर्जी पुल बन गई है, जहां सिर्फ 50 रुपए के एवज लोगों और मोटरसाइकिल सवारों को महफूज तरीके से पानी पार करवाया जा रहा है। हाफिजाबाद जलालपुर भटिया के मात रोड पर जमा सैलाबी पानी के बायस आमदरफ्त शदीद मुतासर है। इस सूरत हाल में एक मकामी ऊँट गाड़ी मालिक ने अपनी गाड़ी को अवामी सहूलत का जरिया बना दिया। वो सिर्फ 50 रुपए फी सवारी के एवज पैदल अफराद और मोटरसाइकिल सवारों को पानी पार करवा रहा है। शहरी इस इकदाम को इंसान दोस्ती की बेहतरीन मिसाइल करार दे रहे हैं। पंजाब में पेशेवर भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत महकमा दाखिला में अहम इजलास हुआ, जिसमें पहले मरहले में लाहौर को भिखारी माफिया से पाक करने का टास्क दिया गया। भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर और मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद की हिदायत दी गई। इजलास में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सायरा उमर, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला जैनब खान, DG सोशल वेलफेयर डॉक्टर शहनशाह फैसल और दीगर मुतालिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में भिखारी माफिया के नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस को टास्क दिया गया। DG PDMA सैयद मोहम्मद सैफ अनवर ने PDMA लाहौर वेयर हाउस का दौरा किया है। उन्होंने सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए इमदादी सामान की तैयारी का जायजा लिया है और खुराक और पीने की अशिया की पैकिंग के अमल का तफसीली मायना किया है। DG ने हाइजीन किट्स और दीगर इमदादी सामान के मयार का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद सैफ अनवर ने कहा कि PDMA पंजाब, फिरोजवाला, पठान कॉलोनी और मुरीदके में सैलाब मुतासरा के इमदाद के तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं, जबकि मुतासरीन तक मेयारी और बर वक्त इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान बर वक्त फराहमी के लिए तैयार है, जबकि इमदादी सामान के मयार पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। रिलीफ कैंप्स में खुराक, साफ पानी, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम मुतालिका इदारे मुकम्मल अलर्ट रहें और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ बिलातातुल जारी हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी हिफाजत इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। खबर है झेलम से, जहां मशीन मोहल्ला में एक बंद मकान से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश को तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुतवफ़ी मुबैना तौर पर चोरी की नीयत से एग्जिट फैन के सुराख के जरिए घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम सुराख में फंस जाने के बायस दम घुटने से उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मकान में कोई रिहाइश पजीर नहीं था, जबकि मालिक मकान बैरून मुल्क मुकीम है। मुतवफ़ी की शनाख्त सद्दाम के नाम से हुई। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने ज़िला खानेवाल में फॉर्न ग्रो फार्म का दौरा किया है और ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में सर फहरस्त है। उन्होंने फॉर्न ग्रो फार्म पर कार्स की कई कपास की फसल को एक मिसाली नमूना करार देते हुए हिदायत की कि यहाँ इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से काश्तकारों को भी आगाह किया जाए ताकि वो इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। वज़ीर ज़राअत ने फार्म पर सहूलियात को नाकाबिल सताइश करार देते हुए
ایمبریو ٹرانسپلانٹ کی سہولت کو پنجاب کے تمام اضلاع تک توسیع دی جائے گی تاکہ مویشیوں کی بہتر نسلوں کے فروغ میں مدد مل سکے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کی سربراہی میں ٹریفک پولیس نے گزشتہ مالی سال کے دوران جدید ٹیکنالوجی پر مبنی متعدد اصلاحات متعارف کراتے ہوئے لائسنسنگ اور ٹریفک مینجمنٹ کے نظام کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا گیا، جس سے شہریوں کو تیز، آسان اور شفاف آن لائن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آن لائن سسٹم میں نئے لرنر لائسنس، جدید ڈپلوگیٹ لائسنس اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید کی سہولت بھی شامل ہوگی۔ ترجمان کے مطابق عوام کی دہلیز پر خدمات کی فراہمی کے لیے صوبے بھر میں 33 موبائل پولیس اور لائسنسنگ یونٹس فعال کر دیے گئے ہیں، جبکہ موبائل پولیس اسٹیشنز اینڈ لائسنسنگ یونٹس کے ذریعے شہریوں کو موقع پر ہی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور قیام اور مؤثر تحقیقات کے باعث ٹریفک حادثات میں 35% کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کنجیشن اور انکروچمنٹ ڈیسک کے قیام سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوئی ہے اور مختلف شہروں میں سفری دورانیہ کم ہوا ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر نے کہا کہ لائسنسنگ کے نظام میں میرٹ اور شفافیت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی اور پی ایس وی ڈرائیونگ ٹیسٹ کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جبکہ اے آئی ڈرائیونگ ٹیسٹ کار اور پاکستان میں پہلی مرتبہ ون ایپ پر مبنی ایویڈنس بیس چلان سسٹم جدید ٹریفک اصلاحات میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ خبر ہے جیکب آباد سے، جہاں مبارک پور کے قریب گاؤں عامل میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور انتظامی بے حسی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حال ہی گاؤں کے رہائشی عبدالستار گنجو کے انتقال کے بعد پختہ پل اور سڑک کی سہولت نہ ہونے کے باعث سگواران میت کو لکڑی کے عارضی پھٹوں سے بنے خطرناک پل کے ذریعے قبرستان منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میت کو عارضی پل سے گزارنے کی تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد علاقہ مکینوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی نے شہریوں کی روزمرہ زندگی کو مشکل بنانے کے ساتھ تدفین جیسے اہم فریضے کو بھی انتہائی دشوار بنا دیا ہے۔ علاقہ مکینوں اور متوفی کے لواحقین نے منتخب نمائندوں اور مقامی انتظامیہ کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے دعووں کے باوجود گاؤں میں آج تک نالے پر پختہ پل اور قبرستان تک جانے کے لیے مناسب سڑک تعمیر نہیں کی گئی۔ اور یہاں بتائیں کہ رانی پور کے قریب گاؤں قیصر شہانی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت مظہر عرف ببلو ولد منظور عرف چاگن شہانی کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی رانی پور پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کا جائزہ لیا۔ پولیس نے مقتول کی لاش ضروری قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، تاہم فائرنگ کی محرکات اور ملزمان کے بارے میں فوری طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پولیس نے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور اب بات کریں کہ پنڈ دادن خان کے نواحی قصبہ ٹوبہ کے قریب ڈھوک فتح آباد میں برساتی پانی میں ڈوبنے سے 2 نوجوان جاں بحق ہوئے ہیں۔ ریسکیو سرائے کے مطابق پہاڑی برساتی پانی کھیتوں میں جمع تھا، جہاں کچا بند ٹوٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث دونوں نوجوان گہرے گڑھے میں جمع پانی میں جا ڈوبے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیم موقع پر پہنچی اور دونوں کو پانی سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 18 سالہ محسن اور 13 سالہ اخلاق کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو نے رورل ہیلتھ سینٹر بھٹ شاہ میں جدید سہولیات سے آراستہ نئے آپریشن تھیٹر بلاک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر جاوید علی جاگرانی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر مٹیاری ڈاکٹر زاہد صدر سمیت محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ افتتاح کے بعد صوبائی وزیر صحت نے نئے آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا اور متعلقہ حکام سے طبی سہولیات، دستیاب وسائل اور مریضوں کی فراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے بریفنگ لی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت عوام کو معیاری اور جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رورل ہیلتھ سینٹر بھٹ شاہ میں نئے آپریشن تھیٹر بلاک کے قیام سے بھٹ شاہ اور گرد و نواح کے علاقے کے مریضوں کو بروقت اور بہتر جراحی سہولیات میسر آئیں گی۔ صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو طبی سہولیات کے معیار کو برقرار رکھنے اور مریضوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
रुक करते हैं जैकब आबाद का, जहां जिले में तरक्याती मंसूबों के नाम पर 91 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद की रकम, पेवर ब्लॉक और टफ टाइल के 20 मंसूबों में करोड़ों रुपयों के फंड्स हजम करने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल बाकी से। जी, जिला जैकबाबाद में तरक्याती मंसूबों के नाम पर कागजी फराड का भांडार फूट गया है। महकमे हाईवे, पब्लिक हेल्थ, प्रोविंशियल एडीपी और मशीनरी मेंटेनेंस के अफसरान व ठेकेदारों की मिली भगत से 20 पीरो ब्लॉक और टफटेल के मंसूबों की मद में 91 करोड़ 38 लाख 24 हज़ार रुपए से जायद की खतीब रकम का खुला डाका डालने का निशाब हुआ है। जिले भर के मुख्तलिफ मोहल्लों, गलियों, वार्ड्स और देहातों के नाम पर तैयार की गई इन स्कीमों में कवायद व जवाबित की धज्जियाँ उड़ाते हुए मकाम का जिक्र ही नहीं किया गया। हासिल करदा नाकाबिल तरदीद आदाद व शुमार के मुताबिक गाँव के नाम दिखाकर 20 देहातों के नाम करप्शन के जाल बिछाए गए हैं। माली साल 2025-26 में टोल के मुख्तलिफ देहात के नाम पर प्योर ब्लॉक स्कीम के तहत 18 करोड़ 28 लाख 33 हज़ार रुपये डगारे जा चुके हैं। जैकबाबाद के PS1 के मुख्तलिफ देहात के नाम पर 9 करोड़ 99 लाख 93 हज़ार रुपये हजम किए जा चुके हैं। गड़ी के रोड के मुख्तलिफ गलियों के CC ब्लॉक प्योर ब्लॉक के नाम पर 4 करोड़ 99 लाख 23 हज़ार रुपये भी खर्च किए गए हैं। मुख्तलिफ मोहल्लों में प्योर ब्लॉक पार्ट 1 के तहत 2 करोड़ 49 लाख 25 हज़ार और इसी नाम से पार्ट 2 पर 2 करोड़ 49 लाख 97 हज़ार का सफाया किया गया। प्रोविंशियल ADP की स्कीम ठुल के मुख्तलिफ देहात में टफटाइल व किलोरिस के नाम पर 2 करोड़ 66 लाख 70 हज़ार रुपये, जैकबाबाद शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स व गलियों के लिए 2 करोड़ 49 लाख 90 हज़ार रुपये, ठुल व जैकबाबाद की मुख्तलिफ देहात व टफटाइल प्योर किलोरिस के नाम पर 3 करोड़ 74 लाख 49 हज़ार रुपये खर्च किए गए हैं। जबकि जैकबाबाद की मुख्तलिफ गलियों के प्योर ब्लॉक का मुबैना मजमूई बजट 24 करोड़ 99 लाख 98 हज़ार रुपये गुज़श्ता माली साल जारी किए गए। हैरत अंगेज अमर यह है कि बल्दिया, जैकबाबाद, जिला काउंसिल, टाउन कमेटी और यूनियन काउंसिलों की जानिब से प्योर ब्लॉक के नाम पर उड़ाए गए करोड़ों के फंड्स इसी 91 करोड़ के रकम के अलावा हैं। जैकबाबाद के शहरी आज भी टूटी फूटी सड़कों, कीचड़ और खड्डों के अजाब में मुब्तला हैं। जैकबाबाद के शहरियों, सिविल सोसाइटी और सियासी व समाजी रहनुमा ने मुतालबा किया है कि मुश्तरका इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एप एंटी करप्शन के ज़ेरे निगरानी एक बाख्तियार ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी तश्कील दी जाए, जो मौके पर जाकर इन तमाम 20 मनसूबों का फिजिकल जायजा ले। बिना मकाम के फर्जी बिल पास करने वाले इंजीनियर्स, टेक्सीशियंस, SDOs, ठेकेदारों के अकाउंट्स फौरन मंजमद करके कौम के 91 करोड़ रुपये बरामद किए जाएँ। सदर ममलिकत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, CM सिंध और वजीर वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट अली हसन जरदारी इस वाक़े का नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ बाकी कहर, 5 न्यूज़, जैकबाबाद। हाफिजाबाद में बाज़ पेट्रोल पंप्स पर कम पैमाने से पेट्रोल फराहमी की शिकायत सामने आने लगी है। शहरियों ने मुख्तलिफ नोजल्स के इस्तेमाल पर शकूक का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा इदारों से फौरी इंस्पेक्शन और कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों के मुताबिक गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने और बोतल या कैन में पेट्रोल लेने के लिए अलग अलग नोजल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे पैमाने में फ़र्क का खदशा पैदा होता है। अवाम ने मुतालबा किया है कि तमाम पेट्रोल पंप्स की अचानक चेकिंग की जाए, पैमाने और नोजल्स की जाँच पड़ताल की जाए और कम पैमाने या धोखाधड़ी साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जुर्माने और ज़रूरत पड़ने पर पंप सील किए जाएं ताकि सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद कायनात अजहर खान के श्रीनगर हाईवे पर ज़ीरो वायलेशन डे के हवाले से ड्यूटी पर तैनात अफसरान से मुलाकात और खुसूसी ब्रीफिंग। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने श्रीनगर हाईवे पर लैन वायलेशन, ओवर स्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग और दीगर जानलेवा ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और भरपूर इन्फोर्समेंट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और यहाँ बताएं कि DPO शेखोपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर सैलाब और बारिश से मुतासरा इलाकों में शेखोपुरा पुलिस इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। बारिश से मुतासरा इलाकों में पुलिस कश्तियों के जरिए मौसर गर्ज और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है। शेखोपुरा पुलिस मुतासरा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। पुलिस टीमें कश्तियों के जरिए मुतासरा खानदानों तक खाना, पीने का पानी और ज़रूरी अशिया खुरनोश पहुँचा रही है। सैलाबज़दा इलाकों में शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेखोपुरा पुलिस 24 घंटे अलर्ट है। मुतासर इलाकों में पुलिस की मुसलसल कश्ती गर्ज से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है।
عبدالرؤوف غوری کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن میرپور خاص کا سالانہ بجٹ اجلاس منعقد ہوا، جس میں مالی سال 2026 سے 2027 کے بجٹ پر تفصیلی غور و خوض کے بعد اسے اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی میئر سمیرا بلوچ سمیت میونسپل کارپوریشن کے تمام چیئرمینز، خواتین، اراکین اور دیگر منتخب نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران اراکین نے شہری ترقی، بنیادی سہولیات کی فراہمی، صفائی ستھرائی، بلدیاتی خدمات اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق اپنی تجاویز اور آرائیں پیش کی ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے نئے مالی سال کے دوران شہریوں کو بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور شہر کی ترقی کے لیے تجویز کردہ منصوبوں اور اصلاحات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ منتخب نمائندوں نے عوامی مسائل کے حل اور شہری سہولیات میں بہتری کے لیے مجوزہ اقدامات کو سراہا۔ میونسپل کارپوریشن میرپور خاص کا مالی سال 2026 تا 2027 کا بجٹ اراکین کی اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ خبر دیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے 983ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کے موقع پر سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے خصوصی ٹریفک ایڈوائزری پلان جاری کر دیا ہے۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیراسی کے مطابق ٹریفک انتظامات کی نگرانی ایس ایس پی سٹی زون مقصود لانچ کریں گے، جبکہ ڈیوٹی کے لیے 5 ڈی ایس پیز، 111 ٹریفک انسپیکٹرز اور 900 ٹریفک وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں۔ رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے 15 فورک لفٹرز اور 4 بریک ڈاؤن گاڑیاں بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ زائرین کی سہولیات کے لیے 5 پارکنگ سٹیشنز اور مختص کیے گئے ہیں، جبکہ دودھ والی گاڑیوں، ریڑھیوں اور رکشوں کے لیے آزادی فلائی اوور سے پیر ملکی اور سبیلوں تک خصوصی راستہ مقرر کیا گیا۔ کوٹ اردو سے ملتان جانے والی شاہراہ پر نیو دیوان والا پل کے قریب ایک دردناک ٹریفک حادثے میں تیز رفتار ہائی ایس اور موٹر سائیکل کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے، جس کی لاش ریسکیو 1122 نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ ادو منتقل کر دی ہے۔ ریسکیو 1122 کی ابتدائی رپورٹ اور عینی شاہدین کے مطابق ایک تیز رفتار ہائی ایس نے مبینہ طور پر اوورٹیک کرنے کی کوشش میں سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر مار دی، جس کے باعث موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری طور پر لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ پولیس نے بھی واقعے کا نوٹس لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور اب بات کریں کہ گھوٹکی میں اسٹیٹ لائف فیلڈ میں ورکر ایسوسی ایشن شمع گروپ کی جانب سے سیکٹر آفس کے باہر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، جس میں معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور علی حسن بھٹو سیکٹر ہیڈ کوٹ کی ہٹاؤ، کیش کاؤنٹر بچاؤ کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ انتظامی معاملات ہر گزشتہ 1 سال متعلقہ حکام کو لگاتار تحریری شکایت ارسال کی جا رہی ہیں اور رواں سال 25 جولائی کو بھی زونل ہیڈ سکھر، ریجنل چیف حیدرآباد اور چیئرمین اسٹیٹ لائف کو باقاعدہ کوریئر کے ذریعے شکایت ارسال کی گئی تھی۔ مظاہرین کا پرزور مطالبہ ہے کہ سیکٹر آفس میں پیش آنے والے اس واقعے کی آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ پاک پتن میں کسان اتحاد نے زراعت پر جی ایس ٹی اور ریونیو اتھارٹی ٹیکس کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا ہے۔ کسانوں نے حکومت پنجاب سے گولڈ سٹوریز کی کرائے فوری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات طارق سجاد کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پاک پتن میں آلو کے کاشتکاروں نے مناسب نرخ نہ ملنے اور کولڈ سٹورز کے بھاری کرایوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کسان اتحاد نے 50 کلو گرام فی جاری 650 روپے کولڈ سٹور کرایہ مسترد کرتے ہوئے اسے کسان دشمن قرار دے دیا۔ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ क़यादत 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ एहतजाज रिकॉर्ड करवावांगे। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने कहा, अगर हुकूमत ने किसानों के मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम न किए तो 2 अगस्त को मरकजी सदर खालिद महमूद की क़यादत में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। एक तो फसलों के रेट नहीं है और ऊपर से डीजल भी महंगा है, बिजली महंगी, खाद भी महंगी है, ज़राई दवाइयात भी महंगी हैं। किसानों को जीने दो, किसानों का माशी कत्ल बंद करो। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगी खाद, डीजल, ज़राई अद्वियात और दीगर बढ़ती हुई पैदावारी लागत के बाद GST और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 5% टैक्स किसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत फौरी तौर पर अजाफी टैक्सेस वापस ले और कोल्ड स्टोर्स के किरायों का असर नौ तयन करे। किसानों का कहना है अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए
تو ہم احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔